کتنے ختم ہونے کے قریب ہے. انگریزی مہینہ کون سا جاری؟ ہاں نومبر. نومبر کون سا انگریزی مہینہ ہے؟ 11واں. سن عیسوی کون سا ہے؟ سن عیسوی 2023. یہ سن عیسوی ہے، عیسائیوں کا جو سن ہے. اور سن ہجری کن کا ہے؟ ہمارا مسلمانوں کا سن کون سا ہے؟ سن ہجری. سن عیسوی کن کا ہے؟ عیسائیوں کا. سن عیسوی کن کا ہے؟ عیسائیوں کا. اور بقرمی سن جو ہوتا ہے 2080 جو ہے ابھی، وہ کن کا ہے؟ ہندوؤں کا. وہ ہندی ہے. کون سا؟ 2080 بقرمی، یعنی جیسے چیت ویساکھ جیٹھ ہاڑ ساون بھادو ہوتا ہے نا، اس کے آگے وہ سن ان کا 2080 جا رہا ہے. سمجھ آئے؟ تو اسے بکرما راجہ پاچیت جو تھا اس نے یہ سن ہندی شروع کیا، اس سے شروع ہوا. سمجھ آئی؟ تو یہ ہمارا جو ایک پہچان بنیادی ہے مسلمانوں میں، وہ ہماری ہر پہچان دین کے حوالے سے ہونی چاہیے. یہ آپ تمام طلباء چھوٹے بڑے ان باتوں کو ذہن میں رکھا کریں کہ سن ہجری تو آج 28 ربیع ثانی شریف ہے. 1-2 دن بقیہ ہے اس ماہ مبارک میں. ادھر توجہ رکھو تمام بچے چھوٹے بڑے، ادھر توجہ رکھو. ادھر توجہ رکھو میری طرف، ساتھ ہو بیٹھو. سبق سب نے سنا لیا؟ کسی کا سبق رہتا تو نہیں؟ ادھر توجہ رکھو. اب کل ہم نے آپ کو 1-2 باتیں جو بتائی تھی وہ یاد ہے؟ کیا بتایا تھا؟ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہاں، پورے دین کو خواہ اس کی تفصیل جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن یہ یقین رکھنا کہ جو ہمارا دین اسلام ہے اس پورے دین کو ہم ادب کے ساتھ ماننے والے ہیں، اقرار کرنے والے ہیں اور دل سے تصدیق کرنے والے، سچا ماننے والے ہیں. یہ ایمان ہے. ایمان لفظ کس لفظ سے بنا بتایا تھا؟ آمنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امن میں آ جانا. یعنی جب بندہ ایک ایمان کو اختیار کر لیتا ہے، مان لیتا ہے اور پھر ایمان پہ ہی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دائمی عذاب جہنم سے وہ پناہ میں آ جاتا ہے، اس سے امن میں آ جاتا ہے. تو ایمان کو سمجھنا یہ ہمارا سب سے پہلا کام ہے. عزیز بچوں دیکھو، ہمارے ہاں ماحول معاشرہ اتنا دور جا چکا ہے کہ اب قرآن پاک پڑھانے کے حوالے سے ہمارے ماحول معاشرے میں، سکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں، چکوک و دیہات میں، سوائے اس بینی کے جہاں بھی آپ چلے جائیں گے آپ کو صرف بچوں کو قرآن پڑھانا سکھائیں گے. الف با پڑھائیں گے، پھر قرآن پاک پڑھانا سکھائیں گے. اور اکثر بچوں کو ہم نے دیکھا، پوچھا، وہ قرآن جو پڑھاتے پڑھتے وہ بھی صحیح نہیں، لیکن
ان کو استنجے کا پتہ نہیں ہوتا، ان بچوں کو جو قرآن پڑھنے پڑھانے پہ لگے ہوئے، استنجے کا پتہ نہیں، پاکی پلیدی کا پتہ نہیں، ایمان کی خبر نہیں، دین کی طلب نہیں، اور قرآن سامنے رکھے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ سنت طریقہ جو کیا ہے، سنی، ہم سنی ہیں، سنی طریقہ تعلیم و تربیت اور قرآن پڑھانے کا جو ہے وہ بارہا ہم آپ کو بتا چکے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، چھوٹے بچے جو ہوتے تھے اس دور مبارک میں، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابن ماجہ شریف کتاب الایمان میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جن کے راوی حضرت جندب بن عبداللہ ہے، وہ بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بچے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو قرآن پاک سکھانے سے پہلے ایمان سکھاتے تھے پہلے، بعد میں قرآن سکھاتے۔ کیوں؟ کہ جب پہلے ایمان سیکھیں گے تو قرآن کریم کی قدر کا ہمیں پتہ چلے گا۔ اب قرآن کریم کی قدر ہمارے مول معاشرے میں جو ہے وہ آپ سب دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ قرآن کریم کو ہم نے جھوٹی قسموں کے لیے تو رکھ لیا، اور ختم شریف پڑھنے کے لیے ہم نے کچھ یاد کر لیا، محفل میں تلاوت کے لیے ہم نے کچھ یاد کر لیا، لیکن اپنے معاملات میں، اپنی زندگی میں، اپنے لباس میں، اپنی تعلیم میں، اپنی تہذیب میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں ہم قرآن پاک کی نہیں مانتے، ہم اپنے خواہشات کی مانتے ہیں، شیطان کی مانتے ہیں۔ اس لیے ایمان اگر سمجھا ہو تو پھر ایمان سمجھ کر جب قرآن پڑھے تو پھر قرآن اپنا برکات اور شفا عطا فرماتا ہے۔ المیہ یہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم نام تو قرآن کا لیتے ہیں اور کام سارا قرآن کے مخالف کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارا جو سب سے بڑا یہ بربادیوں کا سما ہمارے اوپر ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے تعلیمات قرآن کو بھلا دیا ہے۔ تو کل ہم نے جو پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ ایمان۔ کیا تھا؟ ایمان۔ بیٹا سیدھے ہو بیٹھو، توجہ ادھر رکھو۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہاں، پورے دین کو، بیٹھو نیچے بیٹھ جاؤ، پورے دین کو، ہاں یہ کیا ہے؟ ایمان۔ اور اس کا معنی ہم نے بتایا تھا، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ماننے کو۔ ایمان کیا ہے؟ ماننا، ادب تعظیم کے ساتھ پورے دین کو ماننا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ آج اگلی بات ہم مختصر آپ کو بتائیں گے کہ ایمان کے رکن کتنے ہیں۔ ایمان کے رکن ہم نے کتنے پڑھے تھے بڑے طلباء سے؟ ہاں، کتنے رکن تھے؟ 3۔ اور چوتھا کیا بتایا تھا؟ جذبہ عمل۔ پہلا رکن کون سا ہے؟ دوسرا، تیسرا، اور
چوتھا کیا تھا؟ جذبہ عمل. یہ چار چیزیں ایمان ہے. اب زبان سے اقرار یہ پہلا رکن ہے. کیا؟ بولو سب. پہلا رکن کیا ہے زبان سے؟ اقرار. دوسرا دل سے سچا ماننا، تصدیق کرنا. اور تیسرا جذبہ عمل، یعنی جو کچھ ہم نے مانا ہے، سیکھا ہے، اس پر عمل کرنا. اس پر یہ عمل کا جذبہ جب دل میں ہے تو ہم صحیح معنوں میں مومن ہیں. اب ہماری زبان سے اقرار تو ہے، دل سے تصدیق بھی ہوگی بھولی بصری. دو باتیں ہم میں کیوں نہیں ہیں؟ نہ تو عمل ہے ہمارے ہاں اور نہ جذبہ ہے. اب جذبہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے انسان میں عمل پہ چلنے کے لیے، قرآنی قوت ہوتی ہے. مثلا اب تمام طلباء کے ذہن میں یہ جذبہ ہے کہ آج ہمیں چھٹی ہوگی تو ہم کھیلیں گے. یہ دل میں سوچ ہوتی ہے نا، تو پھر آپ کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ ہوتا ہے نا. یعنی خوشی کی وہ کیفیت جس کو عملی شکل میں انسان بروکار لاتا ہے، یہ جذبہ. تو ہمارے ہاں جذبہ تو ہے دنیا کا، اسی لیے دنیا والا عمل ہم کرتے ہیں. اگر جذبہ دین والا ہوتا تو پھر دین والا عمل ہم کرتے. سمجھ نہیں بات؟ اب ایک بچے کے دل میں شوق ہے، جذبہ ہے، چھوٹے بچے پہ میں نے موٹر سائیکل کا طریقہ سیکھنا ہے چلانے کا. اب وہ سیکھ جاتا ہے تو اس کے اندر جذبہ ہے، وہ کوشش ہے، محنت ہے، تو وہ سیکھ جاتا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ تو یہ جو جذبہ ہے نا، یہ ہم مسلمانوں میں کیوں ٹھنڈا پڑ گیا؟ کیونکہ ہم نے مسلمانوں نے دین کو صرف مولویوں کا حصہ سمجھا ہے. دین صرف مولویوں کے لیے ہے. باقی ہم تو مالدار لوگ ہیں، ہم لین لار لوگ ہیں، ہم بڑے اونچی برادری کے ہیں، ہمارا کیا دین سے لینا دینا؟ دین تو یہ بس مولویوں کا کام ہے، بس اللہ خیر اللہ. اب یہ سوچ جب سے بنی ہے تب سے یہ حالات ہے. تو آج ہم نے ایمان سے متعلقہ دوسری بات سیکھی. ادھر توجہ رکھو. پہلی بات کیا؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہاں. اب دوسری بات کیا ہم نے سیکھی؟ ایمان کے رکن کتنے؟ چار. اصل رکن تین ہے، اور تینوں کی جو اصل بنیاد ہے وہ جذبہ عمل ہے. ٹھیک ہے؟ تو رکن کتنے؟ تین سے پہلے کون سا ہے؟ زبان سے اقرار. دوسرا تیسرا طاقت کے مطابق عمل کرنا. اور چوتھا جذبہ عمل ہے. یہ ایمان ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہمارا آج کا مختصر آپ تمام چھوٹے بڑے طلباء کے لیے. اب آپ چھوٹے طلباء جو ہیں وہ اس طرح بڑھ رہے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے. تو ادھر توجہ رکھو سب بچے. جو بچے ان کی گنتی بھی کرو، آسم ان کی گنتی کرو. اور جو بچے نہیں پہنچے ہیں یا ابھی تک نہیں آتے ہیں، ان کے ماں باپ تھوڑی شفقت فرما لیا کریں. خود تو محروم ہیں، اپنی اولاد کو دین سیکھنے سے محروم نہ کرو. اور وہ ماں باپ بھی تھوڑا سا اس پہ غور کریں جن ماں باپ کو اس طرح کے زیادہ شوق ہیں کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے کسی نے کسی گھر میں مدرسہ کھول رکھا ہے، اور کسی نے کسی گھر میں مدرسہ کھول رکھا ہے، اور کسی نے کسی گھر میں مدرسہ کھول رکھا ہے. یہ وہ ماں باپ غور کرے کہ آپ نے جیسے ماں باپ نے ساری زندگی اسی طرح گزاری دین سے دور،
اور اپنی اولادوں پہ ظلم نہ کرو، اپنی اولادوں کو دین سیکھنے کے لیے کم از کم اس وقت جو ہے وہ مسجد میں بھیج دیا کرو۔ اور ماں باپ تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے افسر بنے، یہ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے افسر بنے، اور جب انہیں بچوں میں سے کوئی بچہ افسر بن جاتا ہے تو پھر وہی بچہ ماں کو ماں نہیں سمجھتا، باپ کو باپ نہیں سمجھتا، اولاد کو اولاد نہیں سمجھتا، کیونکہ اب وہ افسر ہے۔ تو یہ خود سوچ لو، والدین جو بیجو گے سو کاٹو گے۔ معاشرہ جہاں پہنچا ہوا ہے یہ کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے دین میں، ایمان میں، شریعت میں، قرآن میں خیر ہی خیر ہے۔ تو اگر ہم اس خیر سے دور بھاگیں گے تو پھر ویر ہی ویر ہے۔ اس لیے یہ والدین خاص طور پہ توجہ رکھیں ان باتوں پہ۔ توجہ میری طرف رکھو تمام طلباء۔ تو ہماری جیسے ترتیب چل رہی ہے کہ پہلے ہم سبق سنا کریں گے اور پھر ہم آخر پہ 10 سے 15 منٹ روزانہ آپ کو دین کی باتیں سکھایا کریں گے۔ تو سبق سب نے سنا لیا نا؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کلام پاک جو بچے پڑھتے ہیں اس پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ناظرہ۔ ناظرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا۔ ناظرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھ کر قرآن۔ حفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زبانی۔ حفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زبانی۔ تو یہاں ہم بات ختم کرتے ہوئے کتنے بچے ہیں بھائی؟ 36 بچے ہیں، اور بقیہ بچے جو ابھی تک نہیں پہنچتے اور نہیں پہنچ پائے، کم از کم اپنے بچوں کا رخ مسجد کی طرف کر دیا کرو۔ آپ والدین جو ہیں، آپ تو تمام حاجی ہیں والدین خیر سے، تو کم از کم اپنے بچوں پہ ظلم نہ ڈھاؤ۔ اور ہمارا جو مقصد اصل ہے وہ انہی بچوں کو پروان چڑھانا ہے، اور انہی بچوں کے اوپر جو وقت ہے ہمارا وہ انہی بچوں کے لیے، اس لیے والدین جو ہیں وہ اس چیز پہ غور کریں۔ تو کل ہم انشاءاللہ تعالی ایمان سے متعلقہ اگلی بات سیکھیں گے۔ آج تمام طلباء ادھر بیٹا توجہ میری طرف رکھو۔ آج ہم نے کیا سیکھا؟ ایمان کے رکن۔ آج ہم نے کیا سیکھا؟ ایمان کے رکن کتنے بتائے؟ 4۔ کون سے؟ تمام بچے بیٹا بولا کرو، کتنے رکن سیکھے ہم نے ایمان کے؟ 4۔ پہلا کون سا ہے؟ دوسرا؟ تیسرا؟ چوتھا؟ جذبہ عمل۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہم بات ختم کرتے ہوئے، اور رائے محلہ سے بچے میرا خیال ہے نہیں آتے، وہ زیادہ ہی افسر بننا چاہتے ہیں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے۔ تو رائے محلہ اس پہ غور کرے تھوڑا سا، اور دوسرے آباء بھی اپنے بچوں کو، اگر اپنے بچوں پہ آپ ظلم کی بجائے انصاف کرتے والدین تو آپ کے بچے دین والے ہوتے ہیں۔ اب وہ بچے ہیں، ماں باپ جیسے چاہیں ان کو چلائیں۔ تو یہاں ہمارا آج کا جو سبق ہے، آج 28 ربیع ثانی 1447 ہجری کے مطابق اختتام کو پہنچتا ہے۔